بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ABR اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 24، 25 اور 26 رمضان المبارک کے ایک خاص الخاص اور بابرکت وظیفے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے اور کرنے میں بھی انتہائی آسان اور زبردست وظیفہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ اس وظیفے کی مکمل ترتیب سمجھ آ سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ رمضان کی مبارک گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں اور ہمت اور توفیق والے لوگ ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس ماہ مبارک کے بقایا لمحات سے فائدہ اٹھا لیں۔ ویسے تو پورے رمضان کی عبادت کا کوئی مثل نہیں ہے، مگر آخری عشرے کی عبادت کا مرتبہ اور بھی بلند و بالا ہے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق رمضان کے ہر عشرے کی اپنی ایک فضیلت اور برکت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے آخری عشرے کی عبادت اور وظیفہ اپنے اندر ایک خاص فضیلت اور اثر رکھتا ہے، لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کئی بد نصیب ان مبارک گھڑیوں کو گنوا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ اب بھی اس کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ہمیں ان بقایا گھڑیوں میں عبادت اور وظائف کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ 24، 25 اور 26 رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کی 24، 25 اور 26 تاریخ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ آخری عشرے میں ہیں، اور آخری عشرے کی فضیلت چونکہ بہت زیادہ ہے، اسی کے عشرے کے اندر شب قدر ہے، اسی عشرے کے اندر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اس لیے ان تاریخوں میں اس وظیفے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس وظیفے کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، اس وظیفے کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ جن میں اس وظیفے کی برکت سے کئی بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی لوگوں کی دیکھی گئی۔ تو ہر قسم کی پریشانی، چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے متعلق ہو، کاروبار میں بندش ہے، اولاد نافرمان ہے، بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایسی بیماری بھی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور باوجود اس کے کہ اس کا علاج کئی بار کرایا جا چکا لیکن اس کے باوجود بھی بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو غرض جو بھی مسئلہ ہو اس کے حل کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارگر ہے، اور اس وظیفے کو اسی یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کیا جائے کہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کی برکت سے اللہ رب العزت میرا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ رمضان کی 24، 25 اور 26 تاریخ کو، یعنی 24، 25 اور 26 رمضان کو 1100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ 24، 25 اور 26 رمضان کی ظہر اور عصر کے درمیان یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 1100 کا عدد ان 3 دنوں میں پورا کرنا ہے، یعنی چاہے تو آپ ایک دن میں ہی 1100 بار پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کر لیں، یا 3 دنوں میں اس عدد کو تقسیم کر کے پورا کر لیں، مثلا 400 بار 24 رمضان کو پڑھ لیں، 400 بار 25 رمضان کو پڑھ لیں، اور 300 بار 26 رمضان کو پڑھ لیں، تو یہ ٹوٹل تعداد 1100 پوری ہو جائے گی۔ یا اگر آپ چاہیں تو 24 رمضان کو ہی 1100 بار پڑھ لیں، یا 25 رمضان کو ہی 1100 بار پڑھ لیں، یا 26 رمضان کو ہی 1100 بار پڑھ لیں، یہ آپ اپنی آسانی کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ٹائم ہے وہ ظہر سے عصر کے درمیان ہے، یعنی ظہر سے عصر کے درمیان یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جب 1100 کا عدد پورا ہو جائے تو جو بھی پریشانی، بیماری یا مسئلہ ہے اس سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ناظرین، ایک بار پھر یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس وظیفے کو مس نہ کریں، اور اس وظیفے کو ایک بار ضرور آزمائیں، اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ ویسے بھی تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی اس کو تمام بیماریوں کا علاج بتلایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس وظیفے کو مس نہ کریں، ان بابرکت ایام میں اس وظیفے سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔